سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، سب آپ لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ رات کو ڈھولک کی آواز زیادہ آ رہی ہے نا، ڈھول کی آواز زیادہ سنائی دے رہی ہے، اس لیے آپ جانتے ہوں گے کہ محرم ہی چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو مہینہ ہے عربی کا مہینہ، اس کی شروعات بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے اور ختم بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے۔ حرمت والا مہینہ 4 ہے، صلاۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور عربی کا آخری مہینہ کیا ہے؟ ذی الحجہ، اور محرم کی ابتدا ہے، شروعات کا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینہ شروعات بھی حرمت والے سے اور ختم بھی حرمت والے مہینے سے۔ ایک مہینہ بیچ والا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے، 4 مہینہ حرمت والا ہے۔ یہ سب مہینوں کا اور احترام کرنا ہے، نہ کہ ڈھول تماشا میوزک نہیں۔ حرمت والے مہینے کا مطلب کیا؟ دیکھیں باقی جو مہینے ہیں اس میں بھی ظلم، جیسے کہا قرآن کے اندر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ سب مہینے میں گناہ نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرنا، بقیہ مہینے میں بھی نہیں کرنا ہے۔ شہر مکہ یہ البلد الامین ہے کہ نہیں؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہا گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں داخل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ مکہ شہر امن والا شہر ہے، لیکن وہیں پر ایک جگہ اور ہے جسے حدود حرم کہا جاتا ہے۔ حاجی لوگ جو حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے حدود حرم، تو اس جگہ کو کیا کرنا اور اس کا احترام کرنا ہے۔ وہاں لڑائی نہیں، وہاں جھگڑا نہیں، بقیہ جگہ کیا لڑ سکتے ہیں؟ وہاں بھی نہیں لڑ، لیکن وہاں اور احترام کرنا ہے۔ وہاں آپ کا اگر دشمن بھی ہے تو اس سے بدلہ نہیں لینا ہے، کوئی آپ کا ظلم کرے تو آپ کو اس سے بدلہ نہیں لینا ہے اور احترام کرنا۔ تو بقیہ جو مہینے اس سے بھی بچنا ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں، اب سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 مہینہ کا اور احترام کرنا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس مہینے ہی میں زیادہ ڈھول تماشا اور گریبان کو چاک کرتے ہیں لوگ، خیر بعد میں بات آئے گی بھی۔ تو یہ ہوا حرمت والا مہینہ۔ یہ سب مہینے میں ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑا، قتل و قتال اور گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ چلیے یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ایک نام دیا جاتا ہے، غور سے سنیے اور یاد رکھیے، سمجھے، جسے کہا جاتا ہے عاشورہ، سمجھ گئے؟ عاشورہ، عاشورہ کا روزہ جسے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو دیکھا وہاں کے یہودی لوگ روزہ رکھ رہا ہے۔ سنیے، رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے نا؟ رمضان مبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ فرض تھا، یاد رکھیے گا، یہی عاشورہ کا روزہ جسے ہم اور آپ محرم کا روزہ کہتے ہیں، پہلے یہ فرض۔ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد اب یہ روزہ کی فرضیت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں کیا دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہا ہے، یہی محرم کا روزہ رکھ رہا ہے۔ پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ جواب دیا کہ ہم لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن، یعنی عاشورہ 10 محرم الحرام کو، آج ہی کے دن اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا، فرعون سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ کو، آج ہی کے دن اسی کے شکرانے کے طور پر ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہ تم سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، ہم بھی رکھیں گے، لیکن کیا ہے؟
9 اور 10 کو رکھیں گے اور تمہاری مخالفت کریں گے. وہ لوگ 10 کو رکھتا تھا, کہا کہ کیا ہے, ہم تمہاری مخالفت کریں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کہا کہ اگلے سال اگر ہم زندہ رہیں تو تمہاری مخالفت کریں گے, 9 کو اور 10 کو روزہ رکھیں گے. اسی لیے کیا کریں, 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں. اور روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کا پچھلا 1 سال کا صغیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. 9 اور 10 محرم الحرام کو, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم تمہاری مخالفت کریں گے. یہاں ایک بات سنتے جائیے آپ, مخالفت. ہماری اسلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا جو بھی عبادات ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں, اس میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کو کہا ہے, سمجھ گئے, ان کی مشابہت کرنے نہیں کہا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج لوگ انہی کی مشابہت کر رہا ہے. ڈھول میوزک کن کا, لیکن ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کہا ہے. عبادات ہی کا معاملہ لے جی تو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال ہم تمہاری مخالفت کریں گے, اگر میں حیات سے رہا تو تم 10 کو رکھتے ہو, ہم 9 کو بھی ملائیں گے. ٹھیک ہے, مخالفت ہو گئی نا. نماز کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب تو الحمدللہ قالینیں بچھی رہتی ہے, اب تو فرش میں دیکھیے ماربل اور ٹائلس لگا رہتا ہے. لیکن شریعت کی یہ اجازت ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہودی لوگ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے کبھی کبھار کیا کر لو, ان کی مخالفت کرو اور جوتے میں نماز پڑھ لیا کر. لیکن اب تو یہاں جوتا پہن کے کہاں آئیں گے, ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے ہر معاملے میں, ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے, سمجھ گئے. لیکن افسوس پھر ابھی تھوڑا بتائیں گے, افسوس آج ہم اور آپ یہودیوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہمارا رہنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا رہن سہن, ہمارا اسٹائل, ہمارا بال کٹنگ کا اسٹائل, ہمارا بچوں کا برتھ ڈے بڑی زور شور کے ساتھ کیک کاٹتا ہے, مدر ڈے, فادر ڈے, ٹیچر ڈے وغیرہ وغیرہ ڈے. بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ نہیں بولو, کہاں سے آیا؟ پھٹا چٹا جینس کہاں سے آیا؟ بال کٹنگ تو نبی کے سنت ہے یہ نہیں, کہاں سے آیا؟ نہیں آپ بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ جیسے یہودی اگر بیل سوراخ میں گھسا ہوگا, اگر کس میں گوہ کے سوراخ میں گھسا ہوگا, یہ لوگ وہاں بھی گھسے گا جا کر. ارے شرعاً بشراع, زرعاً بزراع, قدم بقدم چلے گا. آج دیکھیے آپ, کھانا پینا, کٹنگ اسٹائل, فادر مادر, برتھ ڈے کہاں سے گھسا ہے؟ نبی کا طریقہ یہ سب بولو. ڈھول تماشا یہ کہاں سے آیا ہے, کہاں سے آیا؟ ہر معاملے میں ان کی مخالفت کرنے کو کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف الیہود والنصارى, ارے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, تم داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو پست کرو. لیکن ہے آپ کیا بتائیں, ہم دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کی داڑھی کون کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مخالفت کرو. کیسے؟ جب روزہ رکھو تو سحری تھوڑا تاخیر سے کرو, یہ نہیں کہ پہلے ہی کر لینا, افطار میں جلدی کرو. لیکن ہمارے بھائی لوگ ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا ہے, اس کے 4 منٹ 5 منٹ بعد تک انتظار کرتے رہتا ہے. بھائی نبی کی صاف حدیث ہے, ان کی مخالفت کرو. وہ لوگ دیر کرتے ہیں افطاری میں, تم افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو. اور کتنے کھلے الفاظ میں بتایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عمل صالح کرو, نیک عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا. کا علم ایسے ہی نہیں اٹھے گا, کا کیسے اٹھے گا؟ وہ ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالموں کو اٹھا لے گا. جب عالم نہیں رہیں گے تو دنیا میں وَلَمْ يُبْقَ عَالِمٌ, ایک بھی عالم نہیں رہے گا تو پھر دنیا میں کیا ہوگا؟ بھائی عالم نہیں تو علم ختم ہو جائے گا, دین کا علم. اور جب علم نہیں رہے گا, عالم نہیں رہیں گے, تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے, وہی لوگ فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علم کیسے ختم ہو جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا افسوس, کیا یہودی تورات پڑھتا نہیں تھا, پڑھاتا نہیں تھا؟
ارے ہم سے زیادہ پڑھتا تھا وہ لوگ، پڑھتا تھا پڑھاتا تھا لیکن تورات پر عمل نہیں کرتا تھا۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث پر ہمارا عمل کہاں؟ اگر عمل ہوگا تو آج ہی آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کیجئے، ڈھول تاشا بند کیجئے، داڑھی کو چھوڑیے اور کیا کرتے سحری اور افطار میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ کیجئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کہا، ان سے مشابہت نہیں، اور جو مشابہت اختیار کرتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اب کیا اس سے صاحب حدیث کہاں سے لائے، کہا وہ انہی میں سے ہے، جا سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں حیات سے رہا تو تمہاری مخالفت کریں گے، تم 10 کو روزہ رکھتے ہو تو ہم 9 کو بھی رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے جو نبی کی سنت ہے۔ لیکن اس دن لوگ افسوس کیا کرتے ہیں، اس دن لوگ شربت بانٹتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ یہ نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا نبی کی سنت۔ چلیے آگے بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ایک خاص نام دیا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ اس کو کہا گیا ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ بولو بھائی، محرم جب اللہ کا مہینہ ہے تو سفر کس کا مہینہ ہے؟ ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب، شعبان، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ یہ سب نہ اللہ کا مہینہ ہے کہ؟ لیکن خاص اس کو کہا گیا یہ اللہ کا مہینہ۔ جیسے اگزامپل یہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا گھر کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن خاص ایک مسجد کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، ہے نا؟ خانہ کعبہ کو کیا کہتا ہے؟ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر۔ اونٹنیاں جتنی ہیں سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، لیکن ایک اونٹنی کو کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ۔ وہ جانتے ہیں کس کی اونٹنی؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ۔ تو ویسے ہی سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن یہ مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ سب سے افضل روزہ رمضان کے روزے کے بعد شہر اللہ، اللہ کے یہ مہینے محرم کے روزے ہیں، اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھو۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا اللیل بالناس والنیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، رات کا جب پہر ہو جائے اٹھ کر کے نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ اور کتنی چاہیے کھل سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ایک کیا کہا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ بہر کے اسلام دین بڑا آسان دین ہے، سنیے غور سے، اس میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ آتے ہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماتم کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کے یہاں تو گوشت نہیں پکتا ہے، کچھ لوگ تو یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کالا لباس پہن کر کے گھومتے ہیں کہ نہیں یہ ماتم کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صاف حدیث ہے، کھل کے بات آپ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں انتقال ہو جاوے تو غم کتنا دن منائے گا؟ 3 دن، صرف 3 دن، only 3 days، 3 دن ہے۔ اگر بیوی ہے، شوہر وفات پا گیا ہو تو بیوی غم منائے گی 4 مہینہ 10 دن ہے۔ متوفا عنہا زوجہا، غور سے سنیے، 4 مہینہ 10 دن بیوی عدت گزارے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ماتم کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے نوحہ کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے گریبان چاک کرنے سے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ڈھول تاشا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی مر گیا ہو اور اگر نوحہ کرتا ہے، یہاں تک کہا اللہ کے نبی نے اگر کوئی نوحہ کرتا ہے تو حدیث ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو من نیہا یعذب بما نیہا علیہ، جس پر نوحہ کیا جائے جو مر گیا ہو، اگر یہاں کوئی نوحہ خانی کرتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے تو مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ عذاب کس کو دیا جائے؟ میت کو عذاب دیا جائے۔ اس لیے کیوں ایسا ماتم کرتے ڈھول تماشا بجا کر کے جو کسی کو تکلیف ہو؟ اللہ کے بندو سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ گئے؟ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ماتم منانے کا طریقہ آپ کو بتاتے حدیث سے آپ کو بتاتے، لیکن ہائے مسلمان اور کتنے چہرہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں جو ڈھول پیٹتا ہے جا کر کے، ہاں ڈھول پیٹتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو سنت کو ماننے۔ ارے بھائیو یہ کیسا ماتم ہے ڈھول بجاؤ؟ آپ بتاؤ، ڈھول بجاؤ یہ کیسا ماتم ہے کسی کا؟ یہ کیسا ماتم ہے؟ بولو یہ ماتم ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ٹھیک ہے آپ کو کسی کے مرنے کا غم ہے تو بھائی روو، ڈھول بجا کر کے روڈ میں نکلو اور بجاؤ اور یہ کیسا ماتم ہے؟ بولو آپ سوچو تھوڑا سا۔ ماتم کیسے دیکھیں غم کیسے مناتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حضرت ابراہیم تھا، حضرت ابراہیم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا تھا، سب بچپن ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ ایک بیٹا جس کا نام حضرت ابراہیم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں بیٹے ابراہیم کو، اور جان آخری چل رہی ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر! کیسا بیتتا ہوگا ایک باپ کو جب بیٹے کی سانس آخری چلتا ہو اور گود میں ہو۔ ایسے ہی تھا حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے ہیں لیکن غم مناتے تو کیسے مناتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن، آنکھیں غمگین ہیں، دل پھٹا جا رہا ہے۔ لا نقول ما يرضى الا ربنا، کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے رب تعالیٰ ناراض ہو جاوے۔ اللہ بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی، سانس اکھڑ رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے نبی کی گود میں، لیکن اللہ کے نبی رو رہے ہیں، خود آنسو جاری ہے اللہ کے نبی کا، دل پھٹا جا رہا ہے اللہ کے نبی کا، آنکھ غمگین ہے اللہ کے نبی کا، لیکن کہتے لا نقول ربنا الا ما يرضى، کیوں ایسی بات ہم نکالیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاوے؟ کچھ نہیں، اللہ کہ تو نے دیا ہے لے جا، یہ تیرا ہی امانت ہے، آپ نئی زندگی دینا چاہتا ہے اللہ تو اٹھا لے میرے بیٹے۔ اور کیا کہے گا؟ یہی نہیں کہے گا کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایسا جو مر گیا ہم جو کچھ ہو رہا وہ بھی اللہ کا، جو چلا جاوے وہ بھی اللہ کا، جو لے لے وہ بھی اللہ کا، جو دے دے وہ بھی اللہ کا۔ کیا کہنا؟ ایسی بات نہیں کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جدائی کا غم اس طرح منایا، نہ کر کے ڈھول پیٹ کر کے، نہ کہ تماشا پیٹ کر کے۔ اور آپ کو بتائیں میرے بھائیو، آپ ذرا سا عقل مندی اور دانش مندی سے آپ دیکھیے کہ کون کتنے صحابہ کرام ہیں کہ بھائی جنگ کے اندر اور ادھر ادھر سب تو شہید ہوئے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام، وہی کی نشان، انہی کی شہادت اور انہی کی قربانیوں کے بدولت آج ہم تک آپ تک اسلام پہنچا ہے۔ تو لوگ غم مناتے کس کا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں دھوکے سے جا کر کے کوفیوں نے شہید کر دیا تھا، اسی کا لوگ ماتم مناتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو شہید ہو گئے ہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اپنی قبر۔ اب کیسے زندہ ہے یہ ہم سے سوال اور آپ سے کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے غم کرنے، ماتم کرنے سے اس طرح۔ اور آپ کس کا ماتم مناؤ گے؟ آپ سب جانتے ہیں، مان لیجئے اگر ایک حضرت حسین کا ماتم آپ لیتے ہیں تو اس سے بھی دردناک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لینا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ جس کو 40 دن کھانا پانی بند کر دیا تھا،
آپ سب سنے ہوں گے، میں نے بتایا تھا 40 دن کھانا پانی دانا سب بند کر دیا تھا۔ اللہ کے بندو، انہی لوگوں نے عبداللہ بن سبا کے ٹولیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑی بدردی سے حضرت 18 ذی الحجہ کو بڑی بدردی سے کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ بولو تو ایک تعزیہ اور ایک ڈھول تماشا تو اس کے نام بھی نکالنا چاہیے اگر جائز ہوتا تو، ہے کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں اس کا نہیں؟ اگر اسے آگے آپ لے جائیں تو حضرت حسین کا جو یہ لوگ ماتم نکالتے ہیں، حضرت حسین کے بابا حضرت حسین کے ابا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ فجر کا وقت تھا، ابن ملجم نے چھرا حضرت علی کو پیچھے سے گھونپ دیا تھا، ان کو بھی شہید کر دیا تھا۔ تو ایک تعزیہ، ایک ڈھول، ایک تماشا، ایک ماتم تو کبھی اس کو بھی نکالنا چاہیے تھا نا، جب شہادت یہی ہے۔ ایسے بھی دردناک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ آج افسوس لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ ابو بکر وہ ہیں، جو میں نے کہا تھا ابو بکر وہ ہیں، جنتی ہیں، مسجد نبوی کا سارا دروازہ بند کر دو سوائے ابو بکر کے، سب کا میں نے احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ عمر وہ ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے، ڈول سے پانی نکال رہے ہیں، ابو بکر تھک جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی تھک جا رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نکالے جا رہے جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کے دور میں اسلام پھیلے گا، اور کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر عمر جیسا ایک انسان اور دنیا میں ہوتا تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، ہے کہ نہیں؟ لوگ ان لوگوں کے بارے میں تبرہ گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کس کا تم ماتم کرو گے، کس کا آدمی غم منائے گا؟ حضرت عمر بن خطاب کو 18 یکم محرم الحرام کو، اسی تاریخ کو 2 دن پہلے چھرا گھونپا تھا، آج ہی یکم محرم الحرام کو ان کو بھی شہادت شہید ہو گئے تھے، جو ابو لولو فیروز نے پیچھے سے ان کو بھی چھرا گھونپ دیا تھا۔ تو کبھی کبھار ایک تعزیہ ان کا بھی نکالو، اس لیے کیوں؟ اور آپ کو اس سے بھی صاف اور واضح لفظوں میں یہ بتاؤں، اگر ماتم، ڈھول، تماشا اگر اس طرح جائز ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کا ضرور نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ کتنی بڑی شہادت اور کس طرح شہادت، اللہ اکبر، سید الشہداء، کتنی بڑی شہادت جانتے ہیں حضرت حمزہ کی؟ ارے جنگ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا ان کو، جس نے کیا تھا ایسا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو کہا بھی تھا، اے وحشی تم میری نظر کے سامنے کبھی مت آنا۔ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن کہا تھا میری نظر کے سامنے مت آنا۔ جب بھی کوئی نبی کی مجلس لگتی تھی، یہ شخص کیا رہتے تھے؟ نبی کے پیچھے رہتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیکھ کر کے اپنے چچا کا شہادت یاد آ جاتا تھا۔ ارے بھائی، کم عقل یا کم دل والا اس لاش کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن آ رہی تھی لاش دیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا روکو، منع کرو اس سے، نہیں لاش دیکھ سکتی ہے۔ لاش کی حالت یہ کر دیا گیا ہے کہ کاٹنے والے نے کان کاٹ لیا تھا، ناک کاٹ لیا تھا، آنکھ نکال دیا تھا، حتیٰ کہ جس نے یہ کام کیا تھا اندر سے کلیجہ چین کر کے باہر نکال دیا تھا۔ ارے عام آدمی کا دل دیکھ نہیں سکتا، نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، شہادت، ان کی شہادت۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا، کوئی ڈھول، کوئی تماشا، کوئی ماتم، کوئی تعزیہ، کوئی اکھاڑا نکالا تھا؟ نہیں نکالا تھا، اللہ کے بندوں، نہیں نکالا تھا۔ تو پھر کیوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم آپ اس طرح کرتے ہیں ڈھول پیٹ کر؟ یہ جائز نہیں، سمجھ گئے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر اس کو ہم نے چھوڑا نہیں تو ہر خطبے میں امام صاحب جو بھی ہیں بتاتے ہیں آپ کہ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں آپ کو لے کر کے جاوے گی۔
اور اس سے بڑھ کر کے آپ کو یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو میدان محشر میں آپ کو حوض کوثر ملے گا، اس سے جو آپ حوض کوثر پلائیں گے آپ پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں گے، کہیں گے آنے دو اسے، فرشتے روک لے گا اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد تیرے دین میں کیا 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 انہوں نے کیا تھا۔ سمجھ لیں اللہ کے، تو اتنے طریقے سے میں نے سمجھایا کہ شہادت کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جو شہادت کی خون سے اسلام کا صفا رنگین نہیں ہے، لیکن شہادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھول تماشا بنا کر کے ماتم کیا جائے۔ اگر غم جائز ہے تو اللہ کے نبی کی جو میں نے حدیث بتایا صرف 3 دن جائز ہے، اور اگر کوئی بیوی ہے تو 4 مہینہ 10 دن جسے متوفی عنہا زوجہا کی عدت کہا جاتا ہے، وہ اتنے ہی دن غم منائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہر سال 10 محرم الحرام کو کیا کرے، ڈھول تماشا پی کر کے ماتم منائے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہم اور آپ کیا کریں؟ جو نبی کا سنت، بس یہی ایک سنت ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ ہے عاشورہ کا روزہ، محرم الحرام کا روزہ، اور انشاءاللہ ہم اور آپ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تماموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تماموں کو بدعات اور خرافات سے بچا، ہم تماموں کو کتاب و سنت اور صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ کو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔